آپ کو براہ راست لے چلیں گے لاہور میں، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ رابرٹسن کی لا فرم نے بھی وہ ٹویٹ کی، یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ دکھا سکیں کہ یہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی عالمی عدالتوں میں نمائندگی کے لیے، وکالت کے لیے جیفری رابرٹسن کو بطور وکیل ہائر کیا، اور اس کے نیچے بیرسٹر جیفری رابرٹسن کی لا فرم کی ٹویٹ ہے کہ جیفری رابرٹسن کی خدمات پی ٹی آئی نے حاصل کر لی ہیں، اور عالمی عدالتوں میں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو بیرسٹر جیفری رابرٹسن نہ صرف وکالت کریں گے، ان کی نمائندگی کریں گے۔ اور یہ بڑا کلیئر دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بڑے فخر سے اور بڑے ناز سے یہ دو ٹویٹس کی ہیں، جس میں اعلان کیا ہے کہ ہم بہت بڑا کارنامہ کرنے جا رہے ہیں، ہم عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور انسانی حقوق کا مقدمہ بنا کے ہم عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ اب جب آپ عالمی عدالت میں جاتے ہیں تو عالمی عدالتیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لاء مجھے پتا ہے کہ عالمی عدالتوں میں دو جو ممالک ہوتے ہیں ان کے درمیان کے جو تنازعات ہوتے ہیں وہ لے جائے جاتے ہیں، اور جب دو ممالک کے تنازعات لے جائے جاتے ہیں تو وہ ان کی رضامندی سے لے جائے جاتے ہیں، مگر چیئرمین تحریک انصاف کا عالمی عدالت میں جانے کا اعلان، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں، آپ اس ملک کے خلاف، اس ملک کے خدا داد کے خلاف، اس ارض پاک کے خلاف آپ عالمی عدالت میں جا رہے ہیں، آپ ریاست کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں۔ اس کی کسر رہ گئی تھی کہ آپ نے 9 مئی کے واقعات کیے ملک دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے، دفاعی تنصیبات کو، شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنایا، اور اپنے ہی ملک میں اپنی ہی دفاع کے لیے جو ادارہ کھڑا ہے اس پر حملے کیے۔ اب آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ میں نے وکیل کا نام میں نے بڑی تمہید باندھی، میں نے بتایا کہ جیفری رابرٹسن کو وکیل کیا گیا ہے۔ جیفری رابرٹسن کا بھی میں مکروہ چہرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں آج تھوڑا دکھی بھی ہوں کہ کوئی اپنی سیاست کی خاطر اتنا گھنونا، اتنا مکروہ اور اتنا پلید کام بھی کر سکتا ہے، میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ آگے آئیے ذرا، سر جیفری رابرٹسن، یہ جو بیرسٹر جیفری رابرٹسن ہے، یہ کون ہے اور انہوں نے کس کی وکالت کی ہے؟ اگر آپ وہ کھول سکیں، یہ دیکھیے، یہ گارڈین اخبار کا ایک ایکسٹریکٹ ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شاتم رسول، گستاخ رسول، اسلام مخالف مصنف سلمان رشدی کی وکالت بیرسٹر جیفری رابرٹسن نے کی۔ میرے پاس اب الفاظ نہیں ہیں، سیاست بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، مگر اتنی اہم نہیں ہے کہ آپ جب ملک کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کریں تو آپ وکیل کس کو کریں؟ اس کو جو ملعون، گستاخ، شاتم رسول سلمان رشدی کا وکیل رہا ہے۔ اور سلمان رشدی جس کی کتاب دا سیٹینک ورسز، شیطانی آیات اس کا نام ہے اس کتاب کا، دا سیٹینک ورسز، شیطانی آیات، جس میں اسلام کی بے حرمتی کی گئی ہے، جس میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے۔ یہ وہ شخص ہے، اگر آپ یہ کیمرہ پہ بھی دکھا سکیں، یہ وہ شخص ہے جس نے سلمان رشدی کی وکالت کی۔ بین الاقوامی سطح پہ کئی وکیل ہیں جن کو آپ آرام سے چلیں، اول تو آپ کو جانا نہیں چاہیے پاکستان کے خلاف مقدمہ کرنے۔ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پوری دنیا میں سلمان رشدی کا ہی وکیل ملا تھا اپنی وکالت کے لیے، اور یہ صرف سلمان رشدی کا وکیل نہیں ہے، اس ملعون کا، اس گستاخ کا، اس شاتم رسول کا، جس نے ایک اتنی بڑی گستاخی پہ مبنی کتاب لکھی ہے، یہ صرف اس کا وکیل نہیں ہے،
یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی. آگے چلیں ذرا, آگے چلیں ذرا. یہ دیکھیے, یہ ایک آرٹیکل ہے جس میں لکھا ہے ہاؤ آئی ہڈ سلمان رشدی. میں نے سلمان رشدی کو اپنے گھر میں کس طرح پناہ دی. یعنی جب سیٹینک ورسز آئی اور اس میں اسلام مخالف اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی کتاب جب شائع ہوئی, تو یہ بیرسٹر جیفری رابرٹسن نے نہ صرف سلمان رشدی ملعون گستاخ کی وکالت کی, بلکہ اپنے گھر میں پناہ دیا. آپ گھر میں پناہ اس کو دیتے ہیں جس سے آپ کو لگاؤ ہوتا ہے. گھر میں پناہ آپ اس کو دیتے ہیں جس کی آپ عزت تکریم کرتے ہیں. گھر میں پناہ آپ اس کو دیتے ہیں جس کے افکار کے ساتھ, جس کے نظریات کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی ہوتی ہے. آپ اس کے نظریات کو, اس کے افکار کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, تب آپ کسی کو گھر میں پناہ دیتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا, ہاؤ آئی ہڈ سلمان رشدی. میں نے سلمان رشدی کو کس طرح پناہ دی. غضب خدا کا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں نے کبھی مذہب پہ سیاست نہیں کی ہے. آج بطور مسلمان اگر میں چپ رہتا تو میرا ضمیر ساری زندگی مجھے ملامت کرتا کہ ایک سیاسی جماعت جس نے پہلے ملک میں حملے کیے, اپنے ہی دفاعی تنصیبات پہ, اپنے ہی شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا, اور دشمن خوش ہوئے. دشمنوں نے وی لاگ کیے, دشمنوں نے ٹی وی شوز میں کہا ہمیں بڑا سوٹ کرتا ہے یہ عمران نیازی, کیونکہ یہ پاکستان کا نقصان کرتا ہے, ہمارا فائدہ کرتا ہے. وہاں تک بات تھی. آج تمام حدیں پار ہو گئی ہیں کہ سلمان رشدی کے وکیل کو علل اعلانیہ فخر سے, بڑے ناز سے, پورے ایک زوردار طریقے سے اس کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے سلمان رشدی کے وکیل کو نہ صرف وکیل کیا ہے, اس گستاخ ملعون شاتم کے وکیل کو نہ صرف وکیل کیا ہے, ہم نے اس کو وکیل کیا ہے جس نے سلمان رشدی کو اپنے گھر میں پناہ دیے رکھی. بیرسٹر جیفری رابرٹسن ہے. میں کیا کہوں کہ آپ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ آپ کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہو, جس نے اسلام مخالف کتاب لکھی ہو دا سیٹینک ورسز, آپ نے اس کے وکیل کو پاکستان کے خلاف وکیل کر لیا. آپ نے اس کے وکیل کو آگے چلیں, میں اس نے نہ صرف اسلام مخالف ایک اقدام کیا, اس نے ہمارے مسیحی بھائیوں کی بھی دل آزاری کی. ایک میگزین برطانیہ میں ہم جنس پرستی پر مبنی پبلش ہوتا ہے, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی گئی, یہ اس کا بھی وکیل بنا. یعنی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا اپنی جگہ پہ, اس نے عیسائیوں کے بھی جذبات کو مجروح کیا. یہ وہ شخص ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے میگزین کا بھی آگے سے وکیل ہے. یعنی کوئی کسر رہ گئی ہے, کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو چیئرمین تحریک انصاف نے نہ کی ہو اس ملک میں. انتشار اس کو فتنہ اس لیے کہتے ہیں, اور اسرائیل کے ساتھ اس کے بڑے ہی قریبی روابط ہیں. اس نے ترکی کے خلاف کتاب لکھی کیونکہ وہ مسلمان ملک ہے. پہلی جنگ عظیم کے حوالے سے ترکی پہ وہ الزامات لگائے جو ریپیٹ نہیں ہو سکتے. یعنی ایک شخص جو اسلام مخالف, آگے چلیں, اسلام مخالف ذہن رکھتا ہے, جو ایک گستاخ کو پناہ دیتا ہے, اس کا وکیل بنتا ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا وکیل بنتا ہے, جو ترکی کے خلاف آرٹیکلز لکھتا ہے, ترکی کے خلاف کتابیں لکھتا ہے, جو جس کے اسرائیل سے قریبی روابط ہیں, یہ اس نے پاک فوج کے خلاف بھارت کی سپورٹ میں جو اقدامات کیے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ اس نے ایک رپورٹ جس میں پاکستانی فوج پہ الزامات لگائے, یہ جانا جاتا ہے اس کام کے لیے
کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے، ان کے خلاف رپورٹیں لکھتا ہے، ان کے خلاف عدالتوں میں پیش ہوتا ہے. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یہ شخص بیرسٹر جیفری رابرٹسن 1971 کی جنگ کے حوالے سے اس نے ایک رپورٹ شائع کی جو بھارت کے حق میں تھی اور پاکستانی فوج کے خلاف تھی. تو یہ کوئی ایسا کام نہیں رہ گیا جو اس شخص نے نہ کیا ہو، اور آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں، فخر سے کر رہے ہیں. یہ سائفر کا کیس ہم نے بنایا، آپ کو ہم نے کہا تھا کہ آپ وہ سائفر لہرائیں، ہم نے کہا تھا آپ اس کو گما دیں، ہم نے کہا تھا کہ پلے کرنا ہے. اس کو بند کر دیں، اس کو پلے کرنا ہے. یہ کس کی آڈیو تھی جس نے کہا تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے؟ آپ نے جرم کیا تو سزا تو بھگتنی ہوگی. ہم نے کہا تھا کہ آپ ہیرے جواہرات کا بیوپار شروع کر دیں، بڑے لوگ توشہ خانہ کے تحائف لیتے ہیں. تسلیم کرنے والی بات ہے، ماننی چاہیے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گھر میں سجا کے رکھتے ہیں اونچی جگہ پہ. کوئی آتا ہے عدنان شیخ صاحب جیسا بھائی تو اس کو بتاتے ہیں کہ یہ مجھے سعودی ولی عہد نے دیا تھا، یہ مجھے امریکہ کے صدر نے دیا تھا، یہ مجھے چین کے صدر نے دیا تھا، یہ مجھے عرب ممالک سے آئے ایک وزیر اعظم کا تحفہ ہے. لوگ اس کو سجا کے رکھتے ہیں، مگر گھڑیوں کا، ہیرے جواہرات کا، انگوٹھیوں کا، نیکلسز کا، بریسلیٹس کا، ایئرنگز کا کاروبار شروع کر دینا کہ اربوں کروڑوں روپے میں آپ ان کو بیچیں اور ان کے پیسے کھا جائیں. ہم نے تو نہیں آپ کو کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ القادر یونیورسٹی میں آپ زمین لے لیں اور اربوں روپے کا فائدہ ایک پراپرٹی ٹائکون کو دے دیں اور اس کے 190 ملین پاؤنڈ جو ریاست پاکستان کی ملکیت ہے اس کو معاف کر دیں اور اس کو کہیں کہ وہ جس طرح مرضی استعمال کرے. ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا. بی آر ٹی پشاور بھی ہم نے تو خراب نہیں بنائی تھی. آپ جو کیسز بھگت رہے ہیں، آپ کا اپنا کیا دھرا ہے. آپ جو کیسز بھگت رہے ہیں یہ آپ نے ہی حرکتیں کی ہیں. اب کوئی کہے کہ 9 مئی کی جو حرکات ہیں، آپ کا اپنا بھانجا ملوث، آپ کی بہنیں ملوث، آپ کا پورا کنبہ ملوث، آپ کے پارٹی کے تمام لوگ اس میں ملوث. اب کہہ دیں 9 مئی ہم نے نہیں کیا تھا. توشہ خانہ کی چوری ڈکیتی جو اربوں روپے میں ہے، القادر کی چوری ڈکیتی جو اربوں روپے میں ہے، 9 مئی کے ملک دشمن اقدامات جو آپ خود آپ کی نگرانی میں ہوئے، سائفر کی سازش جو پہلے کا سائفر بعد میں کہا باجوہ، کوئی اتنی جلدی بھی یو ٹرن لیتا ہے؟ اور وہ سائفر کی سازش سارا اقبالی بیان آ گیا اعظم خان کا. یہ آپ کی اپنی کی ہوئی حرکتیں ہیں، آپ کے اپنے جرائم ہیں، اور آپ اب پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں عالمی عدالت میں. آپ اس ملک کو گھسیٹ رہے ہیں عالمی عدالت میں. آپ کو شرم نہ آئی؟ اور وکیل کس کو کیا؟ میں تو اتنا، میرے سے تو الفاظ ادا نہیں ہو رہے، میں کبھی ایسے اتنا جذباتی نہیں ہوتا، مگر سلمان رشدی ملعون گستاخ کے وکیل کو آپ وکیل کر رہے ہیں. سیٹینک ورسز کا جو مصنف ہے آپ اس کے وکیل کو وکیل کر رہے ہیں. سلمان رشدی گستاخ ملعون کو جس نے گھر میں پناہ دی اس کے وکیل کو آپ وکیل کر رہے ہیں. اس شخص نے پناہ دی، وہ آپ کا وکیل ہے. جو ترکی کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں رپورٹیں لکھتا ہے، جو پاک فوج کے خلاف رپورٹیں لکھتا ہے، آپ اس کو وکیل کر رہے ہیں. اب کوئی کسر نہیں رہ گئی. جب بارڈر کے اس پار سے نا ٹی وی شوز پہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں نا ہمیں عمران خان بڑا سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کا نقصان کرتا ہے، ہماری فیور کرتا ہے. 9 مئی کے بعد انہوں نے یہ کئی دفعہ بات کی. وہ اب سمجھ آتی ہے. اور آپ کا کیا لنک ہے؟ جو گولڈ سمتھ صاحب کے رشتہ دار ہیں ان کے بھی تانے بانے جیفری رابرٹسن کے وہیں جا کے ملتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا دعوے دار کہتے ہیں، مسلم امہ کا لیڈر کہتے ہیں، اور یہ تانے بانے گولڈ سمتھ کے اور یہ جیفری رابرٹسن ایک ہی جگہ ملتے ہیں. اور یہ اسرائیل کی ریاست کے حق میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں جیفری رابرٹسن کے حوالے سے، آپ کو تو اس کو وکیل نہیں کرنا چاہیے تھا. یہی وجہ ہے کہ جب میئر لندن کا انتخاب ہوتا ہے تو آپ صادق خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، آپ زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلاتے ہیں. جا کے جیل جائیں آپ اپنے جرائم کی وجہ سے، اور عالمی عدالت میں پاکستان کو لے کے جائیں. کیوں؟
آپ شہداء کی یادگاروں کو مسمار کریں، اپنی دفاعی تنصیبات پہ حملے کریں، اپنی ہی ملک میں آگ لگائیں، اپنے ہی لوگوں کو ماریں، اور اس کے بعد ایک گستاخ ملعون کے وکیل کو وکیل کر لیں اور کہیں میں پاکستان کو عالمی عدالت میں لے کے جا رہا ہوں۔ غیرت نہیں جاگی، اخلاقیات نہیں جاگی، اسلام نہیں جاگا، جس کا ہر وقت درس دیتے ہیں جو لوگ آپ کے کان میں آ کے کہتے ہیں اسلامی ٹچ دے دیں۔ یہ آپ کا اسلامی ٹچ؟ میں زندگی میں پہلی دفعہ مذہب کے حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے، پہلی دفعہ، کیونکہ آج ہم یہ نہ کرتے تو یہ پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ غداری ہے، یا آپ اس طرف ہے یا آپ اس طرف ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں کہ جرائم آپ کے اپنے ہوں اور آپ پاکستان کو عالمی عدالت میں لے جائیں، ایک ایسے شخص کو وکیل کریں جو پاکستانی فوج کے خلاف پبلیکیشنز کرتا ہو، جو حضرت عیسیٰ کی گستاخی ہو تو ان کا وکیل بن جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی گستاخی ہو تو اس کا وکیل بن جائے، گستاخ رسول کو گھر میں پناہ دے دے، مسلم ممالک کے خلاف پوری کیمپینیں چلاتا ہو اور اسلام دشمنوں کو پورا سپورٹ کرتا ہو، چوری کرنی توشہ خانہ میں، زمینیں لینی القادر میں، کرپشن کرنی انتہا کی، اور اس کے بعد پاکستان کو عالمی عدالت میں لے جانا اور ایک گستاخ کے وکیل کو وکیل کر لینا۔ شاباش، ویل ڈن، بہت اچھا کھیلا آپ نے، بڑا اچھا اسلامی ٹچ دیا ہے۔ لگائیں دو جھنڈے، کریں مسلم امہ کی بات، لگائیں دو جھنڈے، کریں ریاست مدینہ کی بات، بنے مسلم امہ کے لیڈر۔ افسوسناک، شرمناک ہے کہ آج اس نہج پہ ہم آ گئے ہیں کہ ملک دشمنی ہم کر رہے تھے مگر ہم نے اب اسلام دشمنی شروع کر دی ہے، اور ان لوگوں کو ہم اب اپنی حمایت کے لیے کھڑا کر رہے ہیں جو اسلام دشمن بھی ہیں، ملک دشمن بھی ہیں، جن کے نظریات، جن کے افکار کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ کس لیے؟ اپنی سیاست بچانے کے لیے، کس لیے؟ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا پوری دنیا کو میسج دینے کے لیے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں ہے۔ چوری اور ڈکیتی چھپانے کے لیے آپ نے بڑا بڑا کچھ کیا ہے، بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں، بڑی بڑی منافقت کی ہے، آپ کے قول و فعل میں تضاد رہا ہے، مگر آج تمام حدیں آپ نے پار کر دی ہیں۔ آج آپ کو خیال نہیں آیا کہ کوئی اگلے جہان بھی جواب دینا ہے، کس منہ سے جائیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ سلمان رشدی کے وکیل کو ساتھ کھڑا کریں گے؟ میں تو دنگ رہ گیا ہوں، مجھے تو اتنی حیرت ہوئی ہے کہ کوئی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور سیاست کو بچانے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ اسلام کا بھی نقصان کرے، ملک کا بھی نقصان کرے اور تمام حدیں پار کر دے کہ سیاست بچانی ہے۔ بھاڑ میں گئی آپ کی سیاست، اور آپ یا کہہ دیں کہ یہ سلمان رشدی کا وکیل نہیں تھا، کہہ دیں کہ یہ سلمان رشدی کو اس نے گھر میں نہیں چھپایا تھا، کہہ دیں کہ اس نے اسرائیل کے حق میں اور پاکستان فوج کے حق کے خلاف اس نے پبلیکیشنز نہیں لکھی تھی، کہہ دیں کہ حضرت عیسیٰ کے خلاف جو نظم لکھی گئی تھی اس پبلیکیشن کو ڈیفینڈ کرنے یہ عدالت میں نہیں گیا تھا، کہہ دیں کہ یہ بیرسٹر جیفری رابرٹسن کوئی اور جیفری رابرٹسن ہے۔ سیاست کو اتنا اوپر نہ لے کے جائیں کہ اس ملک پہ اور اسلام پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے۔ میرا تو آج شرم سے سر جھک گیا، بالکل میں الفاظ نہیں ہے یہ چیز بیان کرنے کے لیے کہ آج یہ کتنا بڑا یہ سانحہ ہے، یہ ٹریجڈی ہے جس ملک میں ہو رہی ہے کہ ایک شخص پوری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے، بڑی بڑی بڑکیں مارتا ہے، اور کرتوت ایسے ہیں کہ چوری بھی کی ہے، ڈکیتی بھی کی ہے، سائفر کی سازش بھی کی ہے، زمینیں بھی لی ہیں، پلاٹ بھی لیے ہیں، انگوٹھیاں بھی لی ہیں، ہیرے جواہرات بھی لیے ہیں، اور الزام کس پہ ہے؟ پاکستان پہ ہے کہ عالمی عدالت میں لے کے جاؤں گا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں باندھ دوں۔ بھائی سائفر میں گرفتاری 15 اگست کی ڈلی ہوئی ہے، آپ کو آج پتہ لگا ہے؟ اور ہمارے لیڈر بھی گئے عالمی عدالتوں میں کیسز کو ڈیفینڈ کرنے، وکیل کیے، مگر ٹریک ریکارڈ چیک کر کے وکیل کیے کہ کوئی متنازع آدمی نہ ہو، کوئی ایسا پروفیشنل لائر ہو۔ یہ کیونکہ نظریات اور افکار ملتے ہیں، اینٹی پاکستان، اینٹی اسلام، اس لیے اس کو وکیل کیا گیا ہے کیونکہ اس کے سارے کیسز یا اسلام کے خلاف ہیں یا مسلمان ممالک کے خلاف ہیں، یہ اس کی سوچ ہے۔ آپ نے لوگ کہتے تھے، حکیم سعید مرحوم نے جو بات کی تھی آج سچ ثابت ہو گئی ہے کہ آپ کس لابی کے آدمی ہیں۔ آپ کو یہ کہنے میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ اسرائیلی لابی کے آدمی ہیں۔ انہوں نے آپ کو پلانٹ کیا بطور فتنے کے کہ آپ
اس ملک میں تباہی بربادی کر سکے جو 4 سال کی ہے. آج لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں. یہ 16 ماہ میں ہوئی ہے, ہم کر کے گئے ہیں. 4 سال ایک اینٹ نہیں لگائی آپ نے. 2018 میں حالات کیا تھے, آج کیا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے. یہ فتنہ ہے, اور یہ فتنہ نیازی اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. بہت شکریہ. دیکھیں, جندال والی بات اگر سچ ہوتی, ان کی حکومت تھی 4 سال, انہوں نے بڑے بڑے کیس بنائے, ایک تو کوئی کیس نہیں بنا, کوئی دستاویز سامنے نہیں آیا امیگریشن کا, FIA کا, ورنہ یہ ٹویٹ کر رہے ہوتے کہ جی یہ پاسپورٹ نمبر ہے, اس وقت یہ انٹر ہوئے ہیں, یہ مری گاڑی گئی ہے, یہ ملاقات ہوئی ہے. آج تک میں تو کوئی ثبوت نہیں دیکھ سکا. اور دیکھیں, میں بہت قریب سے شریف خاندان کو دیکھا. علماء اسلام کی جوتیاں اٹھانے والے لوگ ہیں, میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کبھی شہید سرفراز نعیمی کے بیٹے سے پوچھے جا کے کہ راغب نعیمی صاحب سے, آپ جامعہ اشرفیہ جا کے پوچھیں مولانا فضل رحیم صاحب سے, آپ کبھی علامہ علی اصغر صاحب سے پوچھیں جا کے, کوئی بھی مسلک ہو, ہمیشہ علماء کی تکریم کی ہے. میں اس سے آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا. دوسرا, جو سائفر کی آپ نے بات کی, سائفر آیا امریکہ سے. اسد مجید خان جو ہمارے وہاں پہ سفیر ہیں, انہوں نے سائفر بھیجا پاکستان. اب اسد مجید خان جو سائفر بھیج رہے ہیں, روٹین کے سائفر آتے جاتے ہیں. جو ممالک ہیں, دوست ممالک ہوں, جو بھی ہوں, وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, کئی دفعہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. کوئی ملک آپ کے سفیر کو بلا کے یہ نہیں کہتا کہ ہم تمہاری حکومت گرانے لگے. آپ اندازہ کریں نا, آپ اندازہ کریں کہ ایک ملک آپ کے سفیر کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری حکومت گرا رہے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے, یا دوسرے ممالک اس طرح حکومتیں گراتے ہیں. تو یہ جب آڈیو ہے نا کہ پلے کرنا ہے, پلے کس چیز سے کرنا تھا, اسی سائفر سے پلے کرنا تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے. تو یہ بڑا افسوسناک ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے سائفر سے کھیلا گیا, اور آج جو عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں وہ کس کو لے کے جا رہے ہیں. نہیں, 2 چیزیں, دو چیزیں. ایک حساس ڈاکیومنٹ جو کلاسیفائڈ اور سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے, اس کو کسی غیر متعلقہ شخص سے شیئر کرنا, نمبر 1. اس کو گما دینا, نمبر 2. اس کو استعمال کرنا پاکستان کے مفاد کے خلاف اور ملک دشمنوں کے مفاد کے اندر. یہ 3-4 دفعات ہیں جو ان پہ لگی ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈیلز کی باتیں ہو رہی ہیں عمران خان کی, اور کہا جا رہا ہے کہ کسی تقریروں سے بھی ملاقات ہوئی ہے میڈم کی, یہ بیٹی کی کہ عمران خان جو ہے وہاں جانے کے لیے تیار ہے. تو اگر عمران خان وہاں چلے جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دماغ سے سب وہاں بھی رہ سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیل کی باتوں میں حقیقت ہے. جتنے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو نقصان اس عمران نیازی نے پہنچایا, کسی نے نہیں پہنچایا. میں حساس معاملہ ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, مگر جب یہ حکومت میں تھے, کوئی ملک شاید ہوگا جو ان سے راضی تھا. انہوں نے سب کو ناراض کیا, اور اپنی آکڑ کی وجہ سے, اپنی نادانی کی وجہ سے, اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے دوست ممالک کو ناراض کیا ہے. تو وہ پیرنی صاحبہ پتہ نہیں اب کہاں جا رہی ہیں, کس کو مل رہی ہیں, کیا ڈیل ہو رہی ہے. میں اس میں کوئی حقیقت مجھے نہیں لگتی, میرے پاس جو معلومات ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, وہ اب جیل میں ہیں, تو ملاقات ان کی معمول کے مطابق پنکی پیرنی صاحبہ سے ہوتی ہے, جنہوں نے یہ تمام سازش گھڑی ہے اور جو تمام ان معاملات کی ذمہ دار ہے. کوئی عدالت جو ہے کسی کو سن رہی نہیں, کو بنیادی حقوق کسی کے نہیں ہے, ایسے کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ عالمی عدالت میں نہیں بندہ جائے گا تو کون سی عدالت میں جائے گا؟ کوئی عدالت میں چھوڑ نہیں رہا. کاش یہ بات تب ہوئی ہوتی جب منشیات ڈالی جاتی تھی لوگوں پہ. سپریم کورٹ کا یہی چیف جسٹس تھے, ہائی کورٹ میں بھی یہی لوگ بیٹھے تھے. کسی ایک دن بھی
کسی نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو چھوڑ دو، اس پہ غلط منشیات ڈلی ہیں؟ کسی نے نہیں کہا. عادت پڑ گئی نا ہمارے میں، ہم اچھوت ہیں، ہم سیاسی اچھوت ہیں، یہ سیاسی ایلیٹ ہے. یہ جیلوں میں جانا ان کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ ہم بھی جیلوں میں جا سکتے ہیں. منشیات ڈلی، کوئی قرآن نہیں مچا. آہا چیمہ کے زندگی کے 3 سال کوئی شخص یہاں پہ بیٹھا واپس کر سکتا ہے، کر دیں. اگر آپ دے سکتے ہیں، اگر آپ کی جیب میں کوئی وقت پڑا ہے 3 سال کا، اس کے بچوں کو واپس کر دیں. اس کے 5 سال کے بیٹے، 3 سال کے بیٹے کو کہہ دیں کہ یہی چیف جسٹس تھا. یہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، احتساب عدالت میں ہم کھڑے تھے، میت آنی تھی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی والدہ کی. میں نے جج صاحب کو کہا، میں نے کہا سر والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے، آج جرا نہ کریں. کہا گیا نہیں جرا کرنی ہے. کہاں سے حکم تھا؟ کس کا حکم تھا؟ تب کسی چیف جسٹس کی آنکھوں میں آنسو نہیں مسلم آئے. لیگ نون عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.